اور انہاں بچیاں کو دن رات علم حاصل کرن واسطے اپنا وقت صرف کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور بالخصوص سیرت محمد و آل محمد دے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ پروگرام دا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک لاریب کتاب دے وچوں میں ملتمساں محمد حسین شاہ صاحب، سید محمد حسین شاہ صاحب ابن مولانا سید الطاف حسین شاہ صاحب اوامن تلاوت کلام پاک فرماون۔ انہاں دی صحت و سلامتی اور درازی عمر واسطے باواز بلند صلوات پکڑے سو جی نال کرو میں ایک نال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاکم اللہ ماشاءاللہ۔ یہاں سید محمد حسین شاہ صاحب تلاوت کلام پاک فرمیدے پہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات محمد آل محمد۔ وحدہ لا شریک بے عیب خدا دی ذات جو تلاوت کلام پاک ہو چکی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثناخان مصطفیٰ۔ میں ملتمساں محمد جواد سقفی ابن مولانا مختار حسین سقفی صاحب واسن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے باواز بلند صلوات۔ ایک نال کرے بالکل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، یا پنجتن بچانا، یا پنجتن بچانا، جب جان تن سے نکلے ہو، یا پنجتن بچانا، یا پنجتن بچانا، جب جان تن سے نکلے نکلے تو یا محمد، نکلے تو یا محمد، کلمہ زبان سے نکلے نکلے تو یا محمد، کلمہ زبان سے نکلے۔ کیا لایا تھا سکندر، کیا لایا تھا سکندر، کیا لے
مٹی میں مل جانا، پھر مٹی میں مل جانا، جب جان تن سے نکلے تو یا محمد کلمہ زباں سے نکلے تو یا محمد کلمہ زباں سے نکلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز نعت رسول مقبول پڑھتے پہ ہن محمد جواد سقفی صاحب۔ ہن بلا تاخیر، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، ٹائم بھی بہت کم دیتا گئے، میں ہن ملتوس ہاں مولانا قبلہ سید الطاف حسین شاہ صاحب واسطے اپنے ملاحظات اظہار فرمیسن مولانا سید الطاف حسین شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد قال الرحمن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مہمانان گرامی اور اہل علاقہ، میں تہ دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت عنایت فرمایا۔ زیادہ دیر میں زحمت نہیں دوں گا آپ کو، صرف چند گزارشات پیش کرنی ہے کہ ایک وقت تھا جب باہر سے ہمیں کالز آتی تھیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں سے استفادہ کے لیے آپ جو ہے اپنے علاقہ کے کچھ بچے ہمارے مدرسہ میں شارٹ کورس کے لیے بھیج دیجئے، اور مختلف مدارس میں ہم نے مختلف اوقات میں بچے بھیجے بھی صحیح اب شارٹ کورس کے لیے، جیسے مصباح العلوم ملتان، جیسے المخزن ملتان، اور فی الحال ہم نے جلال پور پیروالا میں جو نیا مدرسہ قائم ہوا ہے صراط الحسین، اس میں بھی ماشاءاللہ بٹھا سعادات کے بچے جو ہے وہ شریک ہوئے اور انہوں نے اچھی کارکردگی وہاں پر جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ تو یہ ساری کالز آنے کے بعد دل میں ایک ہول سا اٹھتا تھا کہ ہمارے پاس تمام وسائل موجود ہیں، لیکن کب وہ زمانہ آئے گا کہ جب ہم بٹھا سعادات کی سرزمین سے یہ مختلف علاقوں میں کالز کریں گے کہ ہمارے ہاں شارٹ کورس ہے، آپ اپنے بچے بھیجیے۔ ایک دل میں ایک حسرت تھی، ایک دکھ تھا، ایک چاہت تھی کہ ہمارے علاقہ میں بھی ایسی سہولت ہونی چاہیے، ہمیں بھی اپنے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کو دینی تعلیم سے آگاہ کرنا چاہیے، قرآن سے روشناس کرنا چاہیے، لیکن یہ چاہت تشنہ طلب ہی رہی۔ تقریباً 15 سال سے میں یہاں خدمات انجام دے رہا ہوں اور بچوں کو قرآن پڑھانے سے وابستہ ہوں میں، تو ایک درد دل ہے کہ جس قوم کے امام نے نوکے سینہ پہ قرآن پڑھا، نوکے سینہ پہ قرآن پڑھ کر یہ میسج دیا زمانے کو کہ ہمارے جسم اور سر میں تو انہوں نے جدائی ڈال دی، لیکن قرآن سے جو ہمارا واسطہ تھا اس میں جدائی نہ ڈال سکے۔ لیکن اس ملت کو جب میں دیکھتا ہوں کہ قرآن سے آری ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بڑے جب قرآن پڑھتے ہیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے، ہم کسی محفل میں جا کر تلاوت کرتے ہیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ یہ حال ہے اس قوم کا جن کے امام نے نوکے سینہ پہ قرآن پڑھا اور ان کو خود کو قرآن پڑھنا
نہیں آتا۔ اور ایک درد دل یہ بھی تھا کہ جن کے امام کی شہادت مسجد میں ہوئی، ہزاروں کے اجتماع میں مشکل سے 10 50 100 لوگ نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس طرف ہم چلے گئے اور کیا ہم نے جو ہے وہ حاصل کیا ائمہ معصومین کی سیرت سے۔ بہرحال یہ مولانا مختار ثقفی صاحب نے احسان فرمایا کہ اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جو بچے جلال پور پیر والا میں شارٹ کورس کر رہے ہیں تو کرنے دیں ان کو بھی، کیوں نہ ہم یہاں بٹھا سعادات میں شارٹ کورس کریں۔ ہم نے کہا یہ تو ہماری درینہ تمنا تھی کہ کبھی کوئی ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ ہم بھی شارٹ کورس کروانے کے قابل ہو جائیں۔ الحمدللہ، اور پوری طرح کوآپریٹ کیا مولانا صاحب نے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ مدرسہ قرآن و عطرت کے پلیٹ فارم سے پہلا پروگرام تھا ہمارا شارٹ کورس کے حوالے سے۔ مدرسہ کی عمارت آپ دیکھ رہے ہیں زیر تعمیر ہے، لیکن اس کے ثمرات جو ہے علاقے میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ کیا پیغام دیا تھا رسول خدا نے کہ اگر کوئی آدمی کسی طالب علم کی مدد ایک ٹوٹے ہوئے قلم سے بھی کر دے تو 70 مرتبہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے برابر کا اجر ہوگا اس کے لیے۔ ٹوٹے ہوئے قلم سے طالب علم کی امداد کرنا اتنا اجر اور ثواب کا جو ہے وہ اجر اور ثواب ہے۔ تو مختار صاحب نے 14 دن مسلسل وقت نکالا، صبح 7 بجے سے 10 بجے تک ہمارے بچوں کو ایجوکیٹ کیا، انہیں دین کی تعلیم دی۔ اور ماشاءاللہ میں کل گیا تو دیکھا میں نے کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو پڑھا دی گئی ہیں۔ نماز کے واجبات، مبطلات نماز، مستحبات نماز، مکروہات نماز، وضو، غسل، جنازہ، یہ بنیادی احکام ہیں جو ہمارے ان بچوں کو سکھا دیے گئے۔ اور 40+ بچوں نے شرکت کی، اور علاقہ کے لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا کہ چلو کام دھندا دنیا کا رہنے دو، جاؤ پہلے شارٹ کورس میں شریک ہوں اور وہاں جا کر آپ دین کا علم حاصل کریں۔ تو یہ انتھک کوششیں ہیں مولانا مختار ثقفی صاحب کی، اور صد تحسین ہیں اور لائق تعریف ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر باقر حسین صاحب، جو گوناگوں مصروفیات کے باوجود اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور مدرسہ کی کمک کے ساتھ ساتھ مدرسے کا انتظام تعمیرات کے حوالے سے۔ اور ایک آدمی کے پاس ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو 10 بار بھی جانا پڑتا ہے کہ بھائی مدرسے کا چندہ 500 روپے آپ کا ہے، وہ کہتا ہے جناب کل آنا، آج میری جیب میں نہیں ہے۔ اگلے دن گئے تو کہا جناب مدرسہ کا 500 روپے کا آپ نے منتھلی چندہ لکھوایا ہوا ہے، کہتا ہے اگلے دن آنا، آج میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ 10-20 بار بھی ایک آدمی کے پاس جانا پڑتا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کل نہیں آؤں گا، پھر گئے، بارہا گئے، اور الحمدللہ آج مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے اور ہمارا کام بھی جاری و ساری ہے۔ اور جہاں ہمارے ایک اور عزیز بیٹھے ہوئے ہیں فضل حسین بھٹی صاحب، ان کی خدمات بھی قابل تحسین ہیں، اور پورے علاقے کا بھی تعاون ہمارے ساتھ الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ یہاں ایک علمی مرکز ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کچھ عرصہ پہلے بھی یہ مدرسہ نے کام کیا تھا۔ اس وقت کے جو طلاب ہیں اس وقت نجف اشرف میں، قم المقدسہ میں زیر تعلیم ہیں، اور انشاءاللہ جب وہ واپس آئیں گے اور اس طرح ایک علماء کی جو ہے چین بنے گی تو وہ دن دور نہیں جب بٹھا سعادات کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوگی علمی حوالے سے۔ اور ہمارے نوجوان عالم دین ہیں، اگر ان کا نام نہ لوں تو یہ جو ہے زیادتی ہوگی۔ مولانا اصغر صاحب نے، حسینی صاحب نے بھی ہمیں وقت دیا اس 14 دن کے شارٹ کورس میں، اور بچوں کو مختلف جو ہے وہ اسباق آ کر پڑھائے انہوں نے، اور بھرپور تعاون کیا ہمارے ساتھ۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو مزید توفیق عنایت فرمائے، اور یہ اس کام میں مزید بڑھ چڑھ کر ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور مدرسہ کی جو عمارت ہے وہ جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچے، اور انشاءاللہ
اب جو نیکسٹ ہمارا وہ پروگرام ہے، ہم جو ہے اپنی بچیوں کے لیے ایسا پروگرام ترتیب دینا چاہتے ہیں کہ ہم بچیوں کے لیے بھی ہمارے پاس جگہ کی فیسلٹی موجود ہے، ہمارے پاس اب کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں جس طرح ہم بچوں کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے محنت کر رہے ہیں اور تگ و دو کر رہے ہیں، تو اسی طرح جو ہماری قوم کی جو ملت کی بیٹیاں ہیں ان کو بھی ہم ایجوکیٹ کر سکیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمارا معاون اور مددگار ہوگا، اور ائمہ خدا کی حمایت ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل حال رہے گی، اور ہم اپنے نیک مقاصد میں انشاءاللہ کامیاب و کامرام ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایہن مولانا الطاف حسن شاہ صاحب اظہار خیال فرمیتے بیہن مدرسے دے بارے اور چوڑا کی جڑی ورکشاپ تھی یہ دے بارے دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی مومنین جتنے بھی لوگوں نے اس دے وچ کہیں لحاظ نہ حصہ کیتے، چاہے وہ مالی ہوئے یا چاہے کہیں بے لحاظ نہ ہوئے، ضروری یہ نہیں ہوتا جڑا وہ پیسے دے وہ ثواب مل سی۔ اللہ تعالیٰ ساریاں دی محنت قبول فرماوے کہ دعا ہے پروردگار انہاں کو مزید دین دے نال مذہب دے نال دلچسپی عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ ہن میں بالخصوص اختصار دے نال ٹائم کو مد نظر رکھے دے ہوئے اس مدرسے دے بانی، اس مدرسے دے منتظم اعلیٰ، اس مدرسے کو کوشش کرنے والے بڑھاون والے کہ انہاں نال کوشش جڑے لوگ کرے دے پن، اللہ تعالیٰ انہاں کو صحت و سلامتی عطا فرماوے، انہاں دی عمر وچ درازی عطا فرماوے۔ بالخصوص ڈاکٹر صاحب بہت ہی محنت کرے دے پن، اللہ تعالیٰ انہاں کو صحت و سلامتی عطا فرماوے، اور علاقے دے مومنین جتنے بھی جڑے قسم نال تعاون فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دے قبول فرماوے۔ میں ہن التماس کرے سا حجت الاسلام والمسلمین مولانا مختار حسین سقفی صاحب واسن اپنا اظہار خیال فرمیسن۔ مولانا مختار حسین سقفی صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند تر صلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی فضل الانسان بالعلم والصلاة والسلام علی حامل العلوم علوم الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وقال الصادق علیہ السلام تفقہوا فی الدین فإنہ لم یتفقہ منکم فی الدین فہو اعرابی۔ دعا ہے کہ مالک ہمارے یہ لحظات عبادت میں شمار فرمائے۔ بالکل ہی اختصار کے ساتھ، کوئی کمی یا گنجائش تو نہیں رہ گئی۔ اصل ادارے کا تعارف ہی مقصود تھا جو قبلہ شاہ صاحب نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ بس میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے
جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ علم ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان ملائکہ کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ علم ہی ہے، ظاہر ہے اس علم کے ذریعے جب اللہ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ کا مطیع بن جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ تو نافرمانی خدا سے وہ شخص ڈرتا ہے، اور ظاہر ہے مالک نے بھی خود فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر ہیں، کیا بینا اور نابینا برابر ہیں؟ اور یہی وجہ ہے میرے مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حضرت کمیل فرماتے ہیں مولا نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک صحرا میں لے گئے، فرمایا یا کمیل یاد رکھنا ہلاک خزان الاموال وہم احیاء، سرکار نے فرمایا کمیل یاد رکھنا مالدار انسان زندہ رہنے کے باوجود بھی مردہ ہے، علم رکھنے والا انسان مر جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ اصل جو زندہ رہنا ہے وہ علم رہنا ہے، اور یہی وجہ ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عالم دین کے ساتھ 1 گھنٹہ علمی مباحثے اور مذاکرے کے لیے بیٹھتا ہے، 1000 رات کی عبادت سے افضل ہے وہ گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اور وہ عام رات نہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ ایسی رات ہر رات میں 1000 رکعت نماز بھی پڑھی گئی ہو۔ سرکار نے فرمایا جو شخص 1 گھنٹہ علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے 12,000 ختم قرآن کا ثواب ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، اور اپنی زبانی بھی نہیں، نبیوں کے سردار کی زبانی گزارش کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص 1 گھنٹہ علم دین کے لیے علماء کی محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کا 1 گھنٹہ بیٹھنا اس کے سال کے روزوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا جو علماء کی محفل میں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے اسرائیل کی جرأت ہی نہیں ہے کہ جب تک وہ بندہ کوثر نہ پیے اس کی روح قبض کرے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں جب اہل علم کے ساتھ بیٹھنے والا شخص قبر میں جاتا ہے تو حشرات کی جرأت نہیں اس کے جسم کے قریب آئے۔ سب جانتے ہیں علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، اور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ سرکار فرماتے ہیں یاد رکھو من کان فی طلب العلم، جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے، ہم سارے لوگ ہمیشہ جنت کی تلاش میں ہے، دنیا میں دولت کی تلاش میں ہے اور آخرت میں جنت کی تلاش میں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ علم کو طلب کرتا ہے، جنت اس طالب علم کو طلب کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو نوم عالم خیر من صلاۃ الجاہل، سرکار فرماتے ہیں یاد رکھو جاہل کی عبادت سے عالم کا سونا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ علم کی اتنی ہے، اللہ نے انبیاء کیوں بھیجے، اولیاء کیوں بھیجے، اوصیاء کیوں بھیجے؟ یہی مقصد نہ، علم پہنچائیں، تزکیہ کریں، دنیا میں آنے کا مقصد بیان کریں، یہی ہدف ہے ہمارا دنیا میں آنے کا۔ اور پھر یاد رکھو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم نہیں پڑھ سکے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اب وہ حالات نہیں ہے، ایک ایسا موقع ہوتا ہے انسان ایسی جگہ زندگی بسر کر رہا ہے جہاں اس کے پاس اسباب مہیا نہیں کہ جہاں سے جا کے وہ پوچھے۔ آج تو اگر کسی عالم کے پاس بھی آپ نہ جائیں تو
تو آپ کے ہاتھ میں جب موبائل ہے جو پوچھنا چاہے آپ کو بتاتا ہے. اگر میں نہیں سیکھتا تو پھر میں مجرم ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سکھانے والا کوئی نہیں تھا, مجھے بتانے والا کوئی نہیں تھا. بس بالکل میں مختصر کروں اور پھر میرے بزرگوں بھائیوں, ہم خلق ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے. عبادت کب ہوگی؟ جب معرفت خدا ہوگی. معرفت خدا کب ہوگی؟ جب ہمارے پاس علم ہوگا. اگر علم ہی نہیں ہوگا تو ہمارے پاس معرفت خدا نہیں. معرفت رسالت, معرفت نبوت و امامت قطعاً کسی صورت میں نہیں ہے. اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا. اب یہ جتنے بھی احکام ہیں وہ کہاں سے آئے؟ بولو بھائی, کہاں سے آئے یہ سارے احکام؟ جو میرے بچے بیٹھے آپ بولو, یہ سارے احکام جو آئے ہیں کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے آئے. احکام شرعیہ کتنے ہیں؟ 5. یعنی جو کام بھی انسان کرتا ہے 5 حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا وہ واجب ہے, یا وہ حرام ہے, یا وہ مستحب ہے, یا وہ مکروہ ہے, یا وہ مباح ہے. معذرت کے ساتھ میرے سامنے, میرے واجب الاحترام ہوں, میں آپ کا بچہ ہوں اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں, محسوس نہیں کرنا. ہم میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ مباح کسے کہتے ہیں؟ ہم میں کتنے افراد ایسے بیٹھے ہیں جنہیں پتا ہے کہ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ ہم میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں اصلاً جنہیں یہ علم ہو کہ مستحب کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے میں کتنا دور ہوں اسلام سے. میں دنیا میں آیا ہوں اللہ کی رضایت کے لیے. اللہ نے مجھے خلق کیا ہے تاکہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرے, اور مجھے اتنا بھی نہیں معلوم. ابھی کسی بندے سے پوچھے واجب کا کیا مطلب ہے, وہ کہتا ہے یعنی واجب. ریاضیات واجب کیا ہوتا ہے جی؟ فرض. بھئی پتہ تو ہو واجب کیا ہے. بھئی حرام کسے کہتے ہیں؟ بس جو حرام ہو گئے وہ حرام ہوں گے. بھئی پتہ تو ہو کہ حرام کسے کہتے ہیں. کون بتائے گا ہمیں یہ؟ کون بتائے گا واجب کیا ہے؟ کون بتائے گا حرام مستحب مکروہ مباح کیا ہے؟ ہم اتنے لائق قابل ہیں کہ اللہ تک پہنچ جائیں, خدا کے حضور پہنچ جائیں, مالک سے پوچھیں مالک بتا واجب کیا کیا ہے میرے لیے, حرام کیا کیا ہے, مستحب کیا ہے, مکروہ کیا ہے, مباح کیا ہے. نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے انبیاء بھیجے, انبیاء ظاہری دنیا سے پردہ پا گئے. ہمارے نبی جو نبیوں کے بھی سردار, ایک صلوات کی زحمت فرمائے سارے حضرات. سرکار آئے, سرکار بھی ظاہری دنیا سے پردہ ڈال گئے. اب کیا ہے اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا. مولا امیر المومنین سے یہ سلسلہ چلتے چلتے 11ویں سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا. اس کے بعد جو ہے میرے مولا آقا آیت اللہ بقیت اللہ یوسف زہرا منتقم کربلا کا زمانہ آیا. میرے امام 255 ہجری ظاہری دنیا میں تشریف لائے. 5 سال کا سن تھا میرے زمانے کے امام کا جب میرے امام کی غیبت صغرا شروع ہوئی. آپ جانتے ہیں امام کی غیبت صغرا ہے, ایک غیبت کبرا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید غیبت صغرا سے مراد یعنی چھوٹے عرصے کی غیبت, غیبت کبرا سے لمبے عرصے کی غیبت. نہ, اس سے مراد یہ نہیں ہے. غیبت صغرا جو میرے امام کا تقریباً 70 سال کا عرصہ ہے, 260 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک, یہ غیبت صغرا کا زمانہ ہے. کیوں کہتے ہیں غیبت صغرا؟ اس لیے کہ کم از کم میرے امام کا ایک نائب ہوتا تھا, نائب خاص. ہر بندے کی رسائی امام تک نہیں تھی. وہ اس نائب کی خدمت میں آتا, اپنا مسئلہ بیان کرتا, وہ امام کی خدمت میں جاتا, امام جواب دیتے, وہ آ کے لوگوں کو بیان کر دیتا. اس طریقے سے 4 نائب میرے مولا کے گزرے. جب چوتھا نائب آیا اور حکم خدا ہوا غیبت کبرا کا, تو مولا نے فرمایا کہ آج کے بعد آپ کی مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی. تو کہنے لگا مولا کا اگر ملاقات نہیں ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے احکام, ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہم کس سے پوچھیں؟ مولا آپ تک تو رسائی ہے نہیں. تو پھر میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو, پھر اگر ہم سے ملاقات آپ کی نہیں ہے تو ہماری قوم کے علماء جو اپنے خواہشات پر کنٹرول رکھتے ہیں,
دین کی حفاظت کرتے ہیں اور عادل ہیں، یعنی واجب چھوڑتے نہیں اور حرام کرتے نہیں، آپ لوگوں پر ان کی اطاعت ایسے حجت ہے جیسے ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہے۔ دیکھیں میں تھوڑا سا ایک سلسلہ بتا رہا ہوں، جوانوں کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے۔ بھئی میں امام زمانہ تک پہنچ نہیں چل سکتا تو کہاں جاؤں؟ تو اس کا مطلب ہے میں نے نائب امام کی بات ماننی ہے۔ اگر میں اس حد تک پہنچ چکا ہوں کہ میں مولا کے جی میں بس مولا کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، مولا کو تو سب مانتے ہیں بھائی، سب مولا کو مانتے ہیں، مگر مولا تک میری رسائی جو نہیں۔ یہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں ہمارے مسائل ہیں، اگر ہماری رسائی مولا تک ہوتی تو یہ مسائل کب سے حل نہ ہو چکے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے ہماری رسائی نہیں۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ امام نے فرمایا میرے بات یہ علماء آپ کے لیے حجت ہے۔ اب کون سا عالم جس کی بات میں مانوں؟ تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے جس کی بات میں مانوں۔ ویسے تو ہر بندہ آج کل علامہ ہے جی، مولوی بولیں تو لوگ ناراض ہو جاتے، کہتے ہیں بڑا سب سے بڑا علامہ اس وقت میں ہوں، جبکہ چھٹی سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، سرکار سے پوچھا گیا مولا آپ عالم ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں جاہل نہیں ہوں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، میں جاہل نہیں ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ عالم ہونا خدا کی صفت ہے۔ جب آپ صفات ثبوتیہ پڑھتے ہیں قدیم، قادر، عالم، تو اصل عالم جو صفت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو ظاہر ہے یا تو میں خود اس حد تک پہنچ جاؤں کہ میں قرآن کو سمجھ سکوں، میں حدیث کو سمجھ سکوں، بھئی میں تو نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ فرماتے ہر خوش کو تر کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ہمیں تو کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ ہم جب نماز والی آیت پڑھتے ہیں تو صرف اتنا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کیسے پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں، قیام، رکوع، تشہد، سلام میں کیا پڑھیں، وہ ہمیں قرآن تو نہیں بتا رہا۔ وہ کون بتائے گا؟ وہ وارث قرآن بتائے گا۔ اب وارث قرآن کے دروازے پر جب جاتے ہیں تو وارث امام جو بیان فرماتے ہیں اسے کہتے ہیں حدیث۔ نہ میں قرآن سمجھ سکتا ہوں، نہ ہی میں حدیث سمجھ سکتا ہوں۔ محسوس نہ فرمائے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیتے ہوں گے۔ میں تو حدیث نہیں سمجھ سکتا سرکار کی۔ بھائی جیسے ہی آپ کوئی فرمان سنتے ہیں کسی معصوم کا تو دو سوال ذہن میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا واقعاً معصوم نے یہ فرمایا ہے؟ دوسرا سوال یہ آتا ہے ذہن میں اگر فرمایا ہے تو واقعاً ایسے ہی فرمایا ہے جیسے یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے۔ مثلا ایک روایت ہے کہ جمعے کا غسل مستحب ہے، سرکار کو جمعے کا غسل پسند تھا اس لیے مستحب ہے۔ ایک روایت ہے سرکار کو جمعے کے دن عسل پسند ہے، عسل یعنی ماکھی، شہد۔ لکھنے میں فرق کیا ہے؟ صرف ایک نقطے کا ہے، غسل میں نقطہ ہے، عسل میں نقطہ نہیں ہے۔ اب یہ دو حدیثیں میرے سامنے ہیں، سرکار کو جمعے کا غسل پسند ہے، ایک روایت ہے کہ سرکار کو جمعے کے دن عسل پسند ہے۔ اب مجھے کیا معلوم سرکار نے غسل فرمایا ہے یا عسل فرمایا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ بھئی ہمارے بچے جب ہمارے سامنے شاگرد بیٹھے، استاد لوگ بیٹھے ہو، بس اوقات استاد بتا رہا ہوتا ہے، بچہ جلدی سے لکھتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، کوئی نقطے حذف کر دیتا ہے، کوئی زیادہ لگا دیتا ہے، کوئی اچھا لکھتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے جملہ بنا کے لکھ دیتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے، ممکن ہے سرکار نے دونوں بیان فرمائی ہو، ایک موقع پہ غسل فرمایا ہو، ایک موقع پہ عسل فرمایا ہو۔ ٹھیک ہے فرمایا ہوگا، مگر میں تو نہیں سمجھ سکتا غسل فرمایا ہے یا عسل فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی انسان ہے یا تو وہ اس حد تک پہنچ جائے قرآن و حدیث کو صحیح معنی سمجھ سکے کہ خدا کا حکم کیا ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا۔ اس حد تک میں پہنچ جاؤں، بڑا عالم بن جاؤں، میں خود بھی سمجھوں اور لوگ میری مانے ان تک بھی پہنچاؤں،
میں ایسا بھی نہیں ہوں۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ لوگ میری نہیں مانتے، کم از کم میں خود اتنا جانتا ہوں، جو قرآن ہے تو سمجھ لیتا ہوں، جو حدیث بتا رہی ہے وہ بھی سمجھ لیتا ہوں۔ میں تو نہ بھئی اب مجتہد ہوں سمجھوں اور لوگ میری مانیں، نہ ہی میں قرآن و حدیث کو سمجھ سکتا ہوں۔ تیسری صورت فقط یہی بنتی ہے، معصوم فرماتے ہیں یا مجتہد بن، مجتہد نہیں تو احتیاط پہ عمل کرنے والا، یعنی قرآن حدیث کو خود صحیح معنی سمجھ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایک مجتہد کی تجھے ماننی پڑے گی، جسے ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں تقلید۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں میں تقلید کرتا ہوں امام زمان علیہ السلام کی۔ میرے جوانوں یاد رکھو، تقلید امام کی نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے، تقلید غیر معصوم کی ہوتی ہے۔ اور ہے کیا ظاہر ہے، تقلید ہر بندہ کرتا ہے، جو تقلید کا منکر ہے وہ بھی تقلید کرتا ہے۔ کوئی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں جو تقلید نہ کرتا ہو۔ اب یہ بندے کی اپنی مرضی ہے، عالم کی تقلید کرے یا جاہل کی تقلید کرے۔ ہاں تقلید کیا ہے، ایک بندہ ایسا کام کر رہا ہے جی، سولر سسٹم پہ اس نے اے سی لگا لیا، میں نے جو اس کو دیکھا اس نے مجھے بتایا، میں نے بھی لگا لیا، تو اسے ہی تو تقلید کہتے ہیں۔ ہاں جی، ایک بندہ کام کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، وہ دوسرے بندے کو ہاں جی تجربے کے طور پہ سکھاتا ہے کہ میں گر سکھاؤں تجھے چوری کے، یہ بھی چور کی تقلید کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تقلید تو ہر کوئی کر رہا ہے، یہ انتخاب کرنا ہے کہ میں نے تقلید عالم کی کرنی ہے یا جاہل کی کرنی ہے۔ بات میری طولانی ہو گئی ہے، ضروری بھی تھی کہ یہ بات پہنچاؤں اپنے جوانوں تک۔ ایک صلوات کی برکت سے گرمی کو اٹھا کے امام بارگاہ سے باہر پھینکے ذرا۔ ٹھیک ہو گیا جی، مجتہد ہمارے لیے حجت ہے معصوم کے حکم کے مطابق۔ زمانے کے امام نے فرمایا، 11ویں سرکار نے بھی یہی فرمان فرمایا۔ اب میں نے مجتہد کی تقلید کر لی، اب میں جاتا ہوں مجتہد کی خدمت میں۔ وضو کی آیت پڑھتا ہوں میں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہاتھ ایسے دھونا ہے یا ہاتھ ایسے دھونا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسا یوں کرنا ہے یا مسا یوں کرنا ہے۔ میں ایک مجتہد کی خدمت میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں قبلہ آپ اس دور کے بڑے عالم ہیں، مہربانی کریں مجھے بتائیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ وہ مجھے بتائیں گے، بس بالکل اختصاراً، یہ میرے بچے بیٹھے اللہ ان کو سلامت رکھے، جو چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں بس ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور ختم کر رہا ہوں۔ وضو کا طریقہ سب سے پہلے پوچھیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ معذرت سے بہت سارے لوگ میں ایسے دیکھ چکا ہوں اپنی نگاہوں سے جن کا شاید وضو بھی ٹھیک نہیں۔ واجبات وضو کتنے ہیں، کتنے کام ہیں جو وضو میں ضروری ہے، کتنے مستحبات ہیں، کون سے کام ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کون سے کام ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو ہم نے کر لیا تو اب ہم نے غسل کرنا ہے، تو ہمیں پتا ہو کہ ہم پر کتنے غسل واجب ہیں۔ اکثر لوگ 2 غسل واجب سمجھتے ہیں، بس ایک غسل جنابت اور ایک غسل مس میت۔ وہ بھی بیچارے کو کوئی خاص علم نہیں ہے کہ میت کو بھی کب ہاتھ لگائے تو غسل واجب ہے، کب ہاتھ لگائے تو غسل واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ علم میں نہیں ہے کہ واجب غسل کتنے ہیں۔ جس شخص پر غسل واجب ہے، کون کون سا کام اس پر کرنا حرام ہے، شاید میرے علم میں نہیں۔ کون کون سا کام ہے جو میں غسل نہیں کیا، میں نے مجنب ہوں، کون کون سا کام میرے لیے مکروہ ہے مجھے نہیں معلوم۔ اب میں نے غسل کرنا ہے، غسل کے 2 طریقے ہم نے بچوں کو بتائے۔ ایک غسل ہوتا ہے ترتیبی، اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے وہ ہم نے بتا دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے غسل ارتماسی، یہ بھی نیت میں ضروری ہے۔ ایک بندہ اکثر کیا کر دیکھتا ہوں میں، لوگ غسل کر رہے ہیں، کپڑا پاک کر رہے ہیں، برتن پاک کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے بزرگوں بھائیوں، کلمہ کو اتنا حقیر نہ سمجھو، کلمہ برتن پاک کرنے کے لیے نہیں آیا، کلمہ انسان کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کلمہ مسلمان بناتا ہے،
پھر جب اسلام میں آتا ہوں پھر اسلام نے مجھے ہر چیز کا ایک طریقہ کار بتایا ہے. لباس نجس ہے تو پاک کیسے کرنا ہے, برتن نجس ہے تو پاک کیسے کرنا ہے. اگر کتا خدا نہ خواستہ میرے برتن کو چاٹ گیا ہے یا کوئی پانی وانی لسی پی گیا ہے تو اسے میں نے پاک کیسے کرنا ہے میرے علم میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, میں نے غسل بھی کر لیا, وضو بھی کر لیا, اب میں پاک و پاکیزہ ہو گیا. ایک جملہ اور بھی, بس اوقات میں وضو کرتا ہوں, میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, بازو زخمی ہے, کوئی پٹی باندھی ہوئی ہے, اب میں نے وضو کرنا ہے, میں وضو کروں تو کیسے کروں, اس کا کیا طریقہ ہے میرے علم میں نہیں. پاک ہو گیا وضو کر کے, غسل کر کے, اب نماز کے لیے تیار ہو گیا. اب میں آتا ہوں جی نماز پڑھ لی ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کتنی نمازیں فرض ہیں, کل کتنی نمازیں فرض ہیں. ہم پوچھتے ہیں کتنی نمازیں فرض ہیں, لوگ کہتے ہیں 5, یعنی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. یہ مقصد نہیں ہے. کتنی نمازیں, ان میں سے ایک نماز نماز آیات ہے, فرض ہے ہم پر, ایسے جیسے صبح کی نماز فرض ہے. پڑھتے کب ہیں, جب آندھی آئے, طوفان آئے, زلزلہ آئے تو وہ پڑھنی پڑتی ہے. میرے خیال میں آج تک شاید ہمارے علاقے میں کسی بھی نے بھی نہ پڑھی ہو. اگر باپ مر جائے تو بیٹے پر نماز آیات بھی ویسے قضا کرنا لازم ہے جیسے باقی نمازیں قضا کرنا واجب ہے, مگر میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ہم نے بچوں کو بتایا جی واجبات نماز کیا ہے, رکن کیا ہوتا ہے, غیر رکن کیا ہوتا ہے, مستحبات نماز کیا ہے, مکروہات نماز کیا ہے, مبطلات نماز کیا ہے, واجب کیا ہوتا ہے نماز کا, مستحب کیا ہوتا ہے نماز کا. اس کے علاوہ ہم نے انہیں بتایا جمعہ کیا ہوتا ہے, عید کیا ہوتی ہے, نماز وحشت قبر. اکثر ہم کیا کرتے ہیں, جنازے پہ اعلان سنتے ہیں بھئی نماز وحشت قبر کی اپیل ہے, مومنین پڑھیں. پتہ نہیں زندگی میری گزر گئی ہے, آج تک مجھے وہ آیت الکرسی یاد نہیں ہوئی کہ میں وہ نماز وحشت قبر پڑھ سکوں. زندگی ہو گئی ہے, جنازے پڑھتے پڑھتے, اٹھاتے اٹھاتے, 4 چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, آج تک مجھے وہ دعائیں یاد نہیں ہوا. کیا فرق ہے عید میں, کیا فرق ہے جمعے میں, زکوٰۃ کس چیز پر لازم ہے, کتنی ہوتی ہے, خمس کس چیز پر لازم ہے, اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں, امام کا حصہ کتنا ہوتا ہے, سادات کا حصہ کتنا ہوتا ہے. تو مختصر یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ اتنی چیزیں الحمدللہ اصول دین کے حوالے سے ہم نے بتایا. بھی اللہ ہے, دلیل ہو, اللہ ایک ہے, دلیل ہو, عادل ہے, دلیل ہو, نبوت نبی کی ضرورت کیا ہے, دلیل ہو. ہاں جی نبی معصوم ہوتا ہے, معصوم سے کیا مراد ہے, نبی معجزہ دکھاتا ہے, معجزے سے کیا مراد ہے. اس کے بعد سلسلہ امامت آیا, امام کیوں ضروری ہے, امام کیوں معصوم ہوتا ہے, آیا امام علم غیب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو تھوڑی تھوڑی اشارتاً بیان فرمائی ہے. ایک بات اور جو گزارش کرنا چاہتا ہوں, بچوں سے میں نے کہا تھا بچے آپ صرف ایک بچہ پڑھنے نہیں آیا, ہر بچہ اپنے گھر کا مبلغ ہے. جو کچھ انہوں نے لکھا ہے خدا را کہیں ان کے رجسٹر اور کاپیاں ردی میں نہیں بیچ دینا, یہ اپنے گھر محفوظ رکھیں. یہ پھر والدین کا حق ہے. بچے نے 14 دن جو پڑھا ہے, شاید بعض مدارس میں یہ چیزیں پورا سال بچہ نہیں پڑھ سکتا, جو یہ 14 دن میں پڑھ چکے ہیں, تو ہر دن کم از کم ہم ایک سوال لیں اور اس بچے سے سوال کا جواب سنیں. تو اس سے کیا ہوگا, ہم سارے گھر والے ہی یہ سب کچھ سیکھ جائیں گے. بہرحال الحمدللہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی ہے. ہماری کوئی مہربانی نہیں ہے, ہماری کوئی ہمت نہیں ہے, ہم تو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. اور میں تو شاید سمجھتا ہوں میں نے اس کام میں دیر کی ہے. میں سمجھتا تھا شاید ہمارے لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہے, مگر ابھی پتہ چلا ہے لوگ ہمارے پیاسے ہیں, پانی دینے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ 14 دن میری جتنی مصروفیت تھی میں نے ساری چھوڑی. میں ہر روز آیا فریضہ سمجھ کے, کوئی لالچ تو نہیں تھا مجھے. آج بھی میں آپ کی خدمت میں پھر اعلان کر کے جا رہا ہوں, یہ بچے تھے, اگر ہو سکے تو ہفتے میں کم از کم 1 گھنٹے کی کلاس ان کی جاری رکھیں. 1 گھنٹے کی. میں نہیں آتا تو کم از کم الطاف شاہ صاحب قبلہ ہے,
آئیں ان کے پاس 1 گھنٹہ ہفتے میں کم از کم سنڈے تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہو جن کو شرم آتی ہے کہ ہم اب چھوٹے بچوں کے ساتھ جا کے پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بڑے لوگوں کی ایک کلاس بنا لیں، کوئی حرج تو نہیں ہے۔ ہاں جی، حلال حرام نہ جاننا یہ شرم کی بات ہے، پوچھنا شرم کی بات نہیں ہے۔ جب بھی ہماری خدمت کی ضرورت ہو، جس مقام پہ ہو، جس وقت ہو، سردی ہے، گرمی ہے، صبح ہے، شام ہے، آپ کال کریں، مختار سقفی حاضر ہے۔ مجھے علاقے سے کوئی لالچ نہیں، اور یہ مدارس کچھ دیتے نہیں ہیں دنیا میں۔ بعض لوگ شاید سمجھتے ہیں کوئی فنڈنگ ہوتی ہے، ایران سے پیسہ آتا ہے، عراق سے پیسہ آتا ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے۔ یہ ساری صورتحال ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں، اور خرچ اخراجات بھی یہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے سارا حساب کتاب میں بھی دیتا ہوں تو ان کے دیتا ہوں۔ ان سے پوچھیں کہاں سے آتا ہے اور کتنا آتا ہے۔ باقی سارے محترم ہیں آپ، ہمارے لیے سارے محترم ہیں، کسی پر کوئی جبر نہیں ہے، ضروری نہیں آپ مالی تعاون کریں۔ بھئی اگر آپ آ کے ایک دن صرف مدرسے کو دیکھ لیں کہ اس کے کمرے کیسے بن رہے ہیں، اس کی دیواریں کیسے بن رہی ہیں، اس کے گیٹ کی کیا پرابلم ہو گئی ہے، یہ مت سمجھے کہ وقت ضائع ہوا ہے، یہ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اور جیسے قلم کی بات قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، معصوم فرماتے ہیں اگر کسی دینی ادارے کی تو پیسوں کی مد میں مدد نہیں کر سکتا، اگر ایک مٹھی بھی مٹی کی اٹھا کے ڈال دیتا ہے، قیامت تک تیرے لیے صدقہ جاریہ شامل ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اسباب مہیا ہیں، بیدار ہو خدا را، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، میں دنیا میں غافل ہوں، برباد ہوا پڑا ہوں۔ فریضہ ہے، لازم ہے والدین پر، اور والدین سے پوچھا جائے گا تو نے بچوں کی تربیت کی تو کیسے کی؟ یہی بچے ہیں جو تیری بخشش کا سبب بھی بن سکتے ہیں، یہی تیرے بچے ہیں جو تیرے لیے جہنم کا موجب بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ نے راستے دونوں دکھائے ہیں، اب جس کی مرضی جنت کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی جہنم کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی یزیدیت کا راستہ اختیار کرے، اور جس کی مرضی حسینیت کا راستہ اختیار کرے۔ یہ یاد رکھے، یہ کاروان چلتا رہے گا۔ یہ قبلہ شاہ صاحب آج ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ہمارے مدرسے قرآن و اطرت کا پہلا پروگرام ہے۔ زندگی کی خبر نہیں میں کس موڑ پہ چلا جاؤں، زندگی ساتھ ہو چھوڑ جائے، مگر میں خواب دیکھ رہا ہوں، یقین جانو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بٹھا سادات کا مدرسہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ضلع لودھا کا مدرسہ ہوگا؟ میرا تو یہ خواب ہے، کیوں ہمارے بچے کہیں ہم نے لاہور پڑھنے جانا ہے، کیوں ہمارے بچے کہیں ہم نے اسلام آباد پڑھنے جانا ہے۔ ہم یہی لاہور بنائیں گے، ہم یہی اسلام آباد بنائیں گے، جیسا عالم کہیں گے آپ کو مہیا کیا جائے گا۔ مجلس کے لیے بولیں تو دیا جائے گا، کل خانی کے لیے بولیں تو دیا جائے گا۔ آپ ورکشاپ کا اہتمام کریں، جتنے علماء آپ کو چاہیے، نجف سے بھی میں منگواؤں گا، قم سے بھی میں منگواؤں گا۔ بارہ یا رسول ضروری تھی یہ باتیں آپ تک پہنچانا۔ کچھ لوگ ناراض بھی بیٹھے ہوں گے، مول صاحب لمبے ہو گئے، جو ناراض بیٹھے ہیں صلوات پڑھے۔ مشکور ہیں آپ سب واجب الاحترام سادات و مومنین کے کہ آپ اس گرمی کی شدت میں تشریف لائے، اور خاص کر مشکور ہیں قبلہ ڈاکٹر سید جعفر رضا نقوی صاحب کے کہ اپنی مصروفیت اور اس گرمی کی شدت میں انہوں نے وقت دیا، اور وقت دینا بھی چاہیے۔ ہم نے صحیح تک پیغام پہنچایا، صحیح نے فرمایا میں ضرور حاضر ہوگا۔ جیسے ہمارا فریضہ ان تک پہنچانا ہے، ان پر فریضہ پہنچ جانا ہے۔ اور ہم خواہش کرتے ہیں آج، چونکہ بالآخر لودھرا کی نمائندگی ہے اور قبلہ شاہ صاحب ہماری ملت قوم کا سرمایہ ہے، انشاءاللہ ایسے سرپرستی فرماتے رہیں گے، اور یہ کاروان جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ ایسے کاروان چلتا چلتا امام زمان علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جائے گا، اور دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ بس اب ہمارے بچے جو یہ تشریف رکھتے ہیں بیٹھے بھی قریب قریب ہیں، گرمی بھی ہے، تو اب ہم اس کام کو سمیٹیں۔ اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ بچوں نے جو محنت کی ہے
کوشش کی ہے کم از کم وہ رزلٹ جو ہے ان تک پہنچنا چاہیے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، چونکہ استاد محترم ہیں ان کے مولانا اصغر صاحب، انہوں نے زحمت کی ہے 14 دن ہمارا ساتھ دیا ہے، اگر ان کی کال ختم ہو جائے تو یہ تشریف لائیں اور پہلا انعام نجف حسین بھٹی والد ریاض حسین بھٹی کو یہ اپنے ہاتھوں سے دیں. اور کچھ نہ کریں تو بچے کو جب انعام ملے تو صلوات پڑھ دیں گے تو ہمارے لیے ثواب ہو جائے گا اور بچے کے لیے جو ہے. ادھر آؤ بیٹا، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر السلام، ادھر دو صلوات دی برکت نال بھائی. لو بیٹا لو، ماشاءاللہ. چلو جی آبا ادھر 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 فوٹو بنوا، ادھر جلدی جلدی فوٹو بنانے والے اگر بنانے ہیں تو بنائیں تاکہ وقت بچ جائے. ماشاءاللہ خان صاحب بھی تشریف لائے جی، خوش آمدید کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں جی، جزاک اللہ جی. زین علی والد علی رضا، صلوات پڑھیں گے تو گرمی کم ہوگی. بیٹا جلدی جلدی آؤ، جلدی جلدی آؤ، ادھر آؤ. مولانا لو بیٹا، ڈالو بھائی اس کو ہار بھی ڈالو. ایک بات، بعد والے بچے یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں تھا، ان کا بابا خود لایا ہے. چلو ماشاءاللہ، چلو اٹھا لو، اٹھا لو بیٹا، چلو تشریف رکھیں مولانا. گزارش ہے قبلہ سید ملازم حسین شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور عبداللہ والد ارشاد حسین. عبداللہ آ جاؤ، آ جاؤ بیٹا جلدی آ جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. تشریف عبداللہ. گزارش ہے قبلہ موہب حسین صاحب سے، کیونکہ ان کا نام کسی نے بھی نہیں لیا، اصل جو خدمات ہیں وہ ان کی ہیں. یہ جھاڑو بھی لگاتے ہیں، اسپیکر بھی سیٹ کرتے ہیں، مسجد بھی، امام بارگاہ بھی، مدرسہ بھی. ہاں جی، یہ ساری خدمات جو ہیں یہ موہب صاحب کی ہیں. تو عظمت سجاد والد سجاد حسین، عظمت سجاد نہیں ہے، شہادت علی والد ارشاد حسین، محمد عرفان والد قمبر حسین. اب جلدی آؤ، گرمی ودی وندی ہے. اللہ چلو جی، عرفان ہے نا. سید فواد حسین والد بلال حسین. گزارش ہے خان شیر محمد صاحب سے تشریف لائیں، تشریف لائیں. باواز بلند تر صلوات. ایک بچہ ابھی اس چارٹ کورس میں آیا تھا، اس کا نام تھا علی شیر، شاید یہاں بیٹھا ہو. وہ نہ علی بنا ہے نہ شیر بنا ہے. نکے کو دے سو ایک کو دے. سلام، ماشاءاللہ تشریف رکھو، زحمت کیتی ہوئے گرمی ہے. محمد حسین والد محمد ناصر، محمد حسین والد محمد ناصر. حاجی فضل صاحب، صلوات دی برکت نال بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی فوج بڑھے گی، پروان چڑھے گی انشاءاللہ. بعض لوگ بعد میں شاید تبصرہ کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ علمی لحاظ سے ہم سے بڑے ہیں، یہ دیکھنے میں چھوٹے ہیں ہمارے. غلام عباس والد الطاف حسین، غلام حسین خان صاحب تشریف لائیں. ادھر ہو بیٹا. اللہ صلی اللہ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ان کتاب کو پڑھی صحیح گھر والے پڑھا میں. علی حسین والد حبیب حسین, علی حسین والد حبیب حسین ملک فیاض صاحب صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. ماشاء اللہ. کیا نام ہے بھی؟ علی حسین حبیب حسین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. تھوڑا نام ہی لکھا گیا. عبادت حسین والد ہاشم حسین سید مشتاق شاہ صاحب کی سلوات چس دی نہیں آندی بیجے نے وجہ تو گرمی ہے. ماشاء اللہ مہربانی. محمد جواد والد مختار سقفی. این بیچارے دے ویلی ہولے ہولے تو سلوات پڑھو یار. ان کو ان کے دادا ابا ان کو انعام دیتا. یہ بھی ہے. چلو ڈالو جی اس کو. دادا ابا ڈالیں گے. کتاب دو. اصل قربانی جی ہمارے والد صاحب کی بھی. اللہ ان کو صحت و سلامتی دے. جو انہوں نے اس میں جگہ کا حصہ ڈالا ہے زمین کا. آج کل تو یہاں کوئی 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور انہوں نے زمین دی ہے تو خدا قبول کرے. بہرحال احسان کسی پہ نہیں کیا, اپنے لیے کیا ہے جو بھی کیا. منظر عباس والد کوثر عباس. طالب حسین ڈاڈے طالب حسین صاحب آؤ. منظر ہے چلو شاباش. عرفان حیدر والد راہب حسین. ادھر ہو ادھر. اس کے لیے جو ہے گول محمد صاحب آؤ گول کھلائیں. اب حق بنتا ہے صلوات بلند ہو. الفت حسین والزوار حسین. حاجی اختر صاحب. حاجی اختر نہیں ہے جی. مولانا فضل صاحب. مولانا فضل صاحب. محمد اب کھول بچا آئی صحیح سارے نہ ساتھ. کوئی پکھا صحیح تو کر پہلے. پکھا اڑے کر کے صحیح کر. سید شہباز حسین والد سید صفدر حسین. سید شہباز حسین جی جی. اللہ سید باقر شاہ صاحب. اساں جڑے ذاکر مولوی مجلس پڑھن والے ہیں نا وہ آدھے ڈٹھا ویندے اینڈ کیویں تھے تساں ٹھڈے تھیندے ویندے وے. ذرا صلوات بلند پڑھو سارے حضرات عالم. محمد اصغر شاہ والد سید اون محمد شاہ. قبلہ پیر سید قاسم شاہ صاحب. زحمت کرو چتھوڑی جی سے. اللہ صحیح کو بھی صحت و سلامتی دے. وہ سامنے جو باہر کی مسجد ہے اس کی جگہ انہوں نے دی ہے. خود تو نہیں بتاتے کہ کہیں وہ ریا نہ ہو جائے, ہم بتا سکتے ہیں. اللہ صحت و سلامتی دے صحیح کو. مزید ہم سب کو توفیق دے. اللہ اصغر ہو. ماشاء اللہ تشریف رکھو. منتظر حسین والد سید ظفر حسین شاہ. یہ کیا ہو گیا محب صاحب؟
ڈاکٹر باقر حسین صاحب، باواز بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ شاکر حسین ولد سجاد حسین، بسم اللہ بسم اللہ، تصویر سامنے بن دیتے باقر حسین بلو بستی، ملک منظور حسین جعفری صاحب، باواز بلند تر صلوات بیٹا چلو پر اتھی سونا ذرا تصویر بنا سن کریں گے نبا، مہربانی جی جی سید اسد عباس والد سید ابراہیم شاہ، آ جاؤ لے آؤ، کیا نام ہے؟ اسد عباس، ٹھیک ماشاء اللہ مہربانی. سید شیراز حیدر ولد سید بلال حسین خان صاحب. جی میں نہ سونا ہوں میں بندہ سونا ہوں میں صلوات سونی. وآل محمد ماشاء اللہ. ذیشان حیدر ولد اظہر حسین بھٹی. سید جعفر شاہ صاحب. جعفر شاہ صاحب ماشاء اللہ. سید محمد حسین شاہ ولد سید رشید حسین شاہ. شفقت خان صاحب. صلی علی ماشاء اللہ. سید سحر مہدی ولد سید باقر حسین شاہ. محب صاحب. حاجی صاحب حاجی غلام صاحب. حاجی محمد غلام صاحب. زحمت معاف. اللہ لو بیٹا تصویر ٹھیک ہو گیا. فرحان عباس ولد زوار اظہر حسین بھٹی. سید مدا حسین شاہ صاحب. باواز بلند تر صلوات. ماشاء اللہ. سید محمد اصغر شاہ ولد سید اون محمد شاہ. بلال حسین. جی دوبارہ آ رہا ہے؟ نہیں نہیں چلیں. سید مدثر عباس ولد سید اجاز حسین شاہ. چلو بیٹا ماشاء اللہ. سید شاکر مشتاق ولد سید مشتاق حسین شاہ. ماسٹر مشتاق صاحب. محمد ماشاء اللہ. جی جوڑ ٹھیک ہے تو صلوات ٹھیک پڑھو. صلوات ٹھیک ماشاء اللہ. سید محمد حسین ولد سید الطاف حسین. سید الطاف شاہ صاحب قبلہ خود.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا مومن پڑے. محمد اصغر گھلو والد محمد فضل گھلو. علمدار شاہ صاحب. ماشاء اللہ. سید منتظر مہدی والد سید علمدار حسین خان ارشاد عباس خان صاحب. جی جی ہاں سوال جڑا کلاس تسا آسو والا پوچھو ہن ٹائم اتنا کہیں نہیں رہ گیا. یہ بات اجبا میں آئی تھی. جی جی دسے او بیٹا ٹائم کہیں نہیں تسا تا ہوں معذرت نال ہوں 11 بجے پروگرام موک گئے سمجھو. اے اوکھے بیٹھے ہیں سرکار. بچے کی آپ بانے ہیں والے ویسن پہ آپ بیٹھے ہیں. سید منتظر مہدی 200 میں سے 193 نمبر انشاءاللہ من المنتظرین. خان صاحب سید سرفراز والد سید صفدر حسین شاہ 200 میں سے 194 نمبر. ماشاءاللہ تشریف. کوئی بزرگ بھائی رہ گیا اسی تا محسوس نہ کرے سی والا اگلی دفعہ صحیح. سید مرتضیٰ علی والد سید نذیر حسین شاہ قبلہ ڈاکٹر سید محمد جعفر رضا نقوی صاحب برائے صحت و سلامتی صلوات بر محمد و آل محمد. 200 میں سے 196 نمبر. وہ بھی جو اس کی ایک غلطی تھی بس تھوڑی سی جز رہ گئی تھی. سید ثاقب حسین والد سید عاشق حسین. ثاقب دی دوسری پوزیشن 197 200 میں سے. یار یہ دینی تھی آپ وہی دیے جا رہے ہو تو کوئی حال نہیں تیرا یار. ہم گالی کھڑے تو تھا. اتھائی اینڈ ہے بس دعا ہی آپ فرمے سوچا دے بات. سید آصف حسین والد سید جعفر حسین پہلی پوزیشن. 200 میں سے 198 نمبر. ٹھیک ہے نا جی. مولانا محمد اصغر صاحب چونکہ یہ ہماری خدمت کرتے رہے ہیں تو ان کا بھی حق ہے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. تشریف لائیں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ مولانا فضل صاحب کا بیٹا ہے اور اب خود الحمدللہ مولانا ہے. یہ دوسرے سال سے ہمارے وہاں ہے اور یہاں یہ چھوٹی فوج ہے جو ہم سے نہیں سنبھلتی تھی اس نے سنبھالی ہے. ڈاکٹر باقر حسین صاحب چونکہ بہت خدمات انجام دے رہے ہیں یہ ان کو نہیں تھا پتہ کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے. یہ ان کی خدمت میں بھی چھوٹا سا ہدیہ جو ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں. اگر آپ راضی ہیں تو صلوات پڑھیں. سلامتی انشاءاللہ تقبل اللہ. اللہ مولا سلامت رکھے. بہت مہربانی. جی ہاں دعا گو ہے انشاءاللہ بھئی سارے علماء طلباء واسطے بے ہو صحیح بھئی ہے ہر شے. کون چلو آجو بھئی آجو جو رہ گیا ہے. یہ آپ بھی استاد تھے نا تو آپ دے دو. پھر ایک مرتبہ جی شکریہ ادا کرتے ہیں تمام بزرگان کا مومنین جوان بچوں کا
اور خاص کر ان والدین کا کہ جن والدین نے ان دنوں سے استفادہ کیا اور اپنی آخرت کا سامان بنایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں بچے کو پڑھا رہا ہوں، 5 لاکھ کا خرچ ہے میرے بچے کا، اسکول کی اتنی فیس ہے، گاڑی کی اتنی فیس ہے، اس کا لباس دیکھیں کیسا ہے۔ معذرت سے شاید اس کے بچے سے پوچھیں تو اس کو سورہ فاتحہ نہیں آتا۔ کم از کم ایک ایسا ہم بنا جائیں کہ ہمارے بعد ہمارے لیے وہ صحیح فاتحہ پڑھ سکے۔ تو بس، اور اگر کوئی صرف 5 منٹ کا دورانیہ ہمارے پاس باقی ہے، اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ ادارے کے حوالے سے، پروگرامز کے حوالے سے، تو دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کسی کو کے پاس کوئی اچھی رائے نہیں ہے؟ خان صاحب کے ساتھ تو پھر مفصل بیٹھیں گے 1-1.5 گھنٹہ۔ اللہ مولا سلامت رکھے۔ اچھا سنائے ہیں بہرحال ٹھیک پڑھا ہے بچوں نے، الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے۔ تو بس انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا کہ خداوند عالم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، مالک یہ لحظات عبادت میں شمار فرمائے۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ مالک ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ مالک ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ مالک ہمیں اپنا حقیقی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر مالک ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کی توفیق عنایت فرمائے، واجبات کا پابند بنائے۔ مالک محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین علیل ہیں، خاص کر مخصوصین مومنین کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں جھولیاں آباد فرما۔ جتنے مومنین بے روزگار ہیں روزگار مہیا فرما۔ مالک مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگار ملک پاکستان پر خصوصی رحم فرما، اسے اندرونی و بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ کریم اللہ تمام مومنین کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ تمام مومنین ہم سرمایہ ہیں ہماری ملت جعفریہ کا، خاص کر مالک قبلہ ڈاکٹر جعفر رضا صاحب اور قبلہ ارشاد عباس خان صاحب کو صحت و سلامتی سے طول عمر عطا فرمائے۔ حاسدین منافقین شیاطین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں مالک تعجیل فرمائے۔ جتنے مومنین اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، جتنے مومنین اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، خاص کر اس عزاخانے کی بنیاد رکھنے والے ہمارے سادات و مومنین جو اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، مالک سب کے درجات بلند فرمائے۔ ہم سب کو ہر وقت اپنی آخرت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام آفات و بلیات ارضی و سماوی سے تمام انسان اور تمام حیوانوں کو مالک محفوظ فرمائے۔ ہماری پہلی اور آخری دعا ہمارے حقیقی وارث ولی عصر بقیت اللہ آیت اللہ یوسف زہرا منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔